السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین ناظرین، حضرت اقدس پیر طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا آج کا جو بیان ہے نہایت ہی عام ترین بیان ہے۔ حضرت نے اس بیان کے اندر ایسے موتی بکھیرے ہیں، اگر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس بیان کو سن لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں، مشکلات، مصائب دور فرما دے گا۔ آپ دلی طور پہ سکون محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پوری توجہ کے ساتھ حضرت اقدس پیر طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، ان کے حکموں کو ماننے کا وعدہ کر چکے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم اس بات کا حکم فرما رہے ہیں کہ سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اب ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کثیر اس کی ہے یہ تفسیر کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ ذکر کثیر کہلائے گا۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر قلیل کرتے ہیں، کثیر نہیں کرتے۔ چنانچہ چند بار تسبیح پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں، اور مراقبہ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ، منٹوں کا مراقبہ۔ بھائی اگر کوئی پہلی جماعت کا طالب علم ہونا اور وہ 20 منٹ روزانہ پڑھے تو وہ پہلی جماعت کے امتحان میں پاس نہیں ہوتا سال کے بعد۔ ہم چند منٹ کا مراقبہ کر کے اس ذکر کے امتحان میں کیسے پاس ہو سکتے ہیں؟ جن بزرگوں نے ذکر کے اثرات کو اپنے اوپر پایا، انہوں نے پھر ذکر میں خوب وقت لگایا، ٹکا کے ذکر کیا، ڈٹ کے ذکر کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھے، ایک آدمی کو بخار تھا، ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ نے آگمنٹن کی دوائی لینی ہے، یہ 10 گولیاں ہیں اور تم نے 5 دن میں صبح و شام کھانی ہے۔ وہ گھر گیا، اس نے سوچا کہ صبح و شام کھانے کا کیا فائدہ، میں روزانہ 1 گولی کھا لیتا ہوں۔ وہ 1 گولی روزانہ کھاتا رہا، 10 دن گزر گئے، بخار نہیں اترا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب بخار نہیں اترا، حالانکہ اس بندے نے بالکل صحیح دوائی استعمال کی تھی، لیکن اس نے مقدار میں کوتاہی کی تھی، کمی کی تھی۔ اس کو صبح و شام استعمال کرنی تھی، اس نے دن میں صرف 1 دفعہ کی۔ مقدار پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ اثرات نصیب نہ ہوئے جو ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے جو ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے 85 دن ٹیکے لگوانے ہیں اور ان میں کسی دن ناغہ نہیں کرنا۔ عجیب بات ہے کہ 1 دن ناغہ ہو جائے تو پھر وہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جسمانی علاج میں 1 دن ناغہ ہو جائے تو پہلے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو روحانی امراض دور کرنے کے لیے بھی معمولات کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔
اور اس کی بھی مقدار کثرت کے ساتھ ہوگی تو ضروری ہوگی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، اب اس کا علاج تو یہ ہے کہ پانی خوب بہایا جائے تاکہ جسم پاک صاف ہو جائے۔ ایک آدمی پانی میں ہاتھ گیلا کر لیتا ہے اور اپنے سارے جسم کو وہ مسح کر لیتا ہے، تو کیا اس کی وہ مٹی اتر جائے گی یا اس کے اوپر سے بدبو ختم ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ پانی استعمال کر رہا ہے مگر پانی کم استعمال ہو رہا ہے، پانی بہانے کی ضرورت ہے تب یہ مٹی دور ہوگی۔ اسی طرح ہم اگر چاہیں کہ دل کی میل دور ہو تو ذکر اتنا کرنا ہوگا کہ وہ ذکر کی میل آنے والی رحمت سے بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی زمین ناپاک ہو جائے، اس کے پاک ہونے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بارش اتنی برسے کہ اس گندگی کو بہا کے لے جائے اور گندگی کا نام و نشان نہ رہے باقی۔ جب زمین خشک ہوگی تو پاک کا فتویٰ دیں گے کہ یہ زمین پاک ہے، اگرچہ پہلے اس کے اوپر گندگی پڑی تھی، اب اس کو پاک کہہ دیا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج اتنا چمکے کہ وہ جو نجاست ہے اس کو بالکل جلا کے رکھ دے اور اس کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اگر خشک زمین ہو اور اس کے اوپر کوئی بو نہ ہو، کوئی ایسا رنگ نظر نہ آئے، تو پھر بھی فقہا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، زمین پاک ہوتی ہے۔ تو جس طرح دل کی زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، اس دل کی زمین کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اللہ کا ذکر اتنا کثرت کے ساتھ کرے کہ نور کی رحمت جو برسے تو وہ دل کی ظلمت کو بہا کے لے جائے، پھر یہ دل پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان رہے۔ اللہ والوں کا دل وہ سورج کی طرح ہوتا ہے جو شعاعیں پھینک رہا ہوتا ہے، اور ان کی شعاعوں سے انسان کے دل کی یہ گندگی یہ ختم ہو جائے۔ آج دنیا جانتی ہے اگر کینسر ہو نا کسی بندے کو تو شعاعوں کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں۔ اگر جسمانی بیماریوں کا علاج شعاعوں کے ذریعے سے ممکن ہے تو روحانی بیماریوں کا علاج پھر اس سے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے اللہ والوں کی صحبت چند منٹ کی بھی ہو، اس کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ ان دو طریقوں سے انسان کا دل، اس کی نجاست ختم ہوتی ہے اور دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے۔ اکثر سالکین کو یہ دیکھا کہ وہ اذکار کرتے تو ہیں مگر کم کرتے ہیں، زیادہ ذکر نہیں کرتے، اور اس کوتاہی کی وجہ سے پھر کئی سال لگے رہتے ہیں مگر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ مقصود حاصل تو تب ہوگا کہ جب مقدار پوری ہوگی۔ اب 5 منٹ کا مراقبہ کبھی کیا کبھی نہ کیا، اور جی حضرت تسبیحات تو ہو جاتی ہیں، مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھئی تسبیحات تو وٹامن کی مانند تھی۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو 2 طرح کی دوائی دیتا ہے، ایک اینٹی بایوٹک دیتا ہے کہ جس سے اس کا بخار اترے، اور دوسرا وٹامن وغیرہ دیتا ہے تاکہ اس بندے کے کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے، یا درد کی دوائی دیتا ہے تاکہ درد نہ محسوس ہو۔ اب ایک بندہ درد کی دوائی بھی کھا لے، وٹامن بھی کھا لے اور اینٹی بایوٹک نہ کھائے، اس کی تو بخار کبھی نہیں اتر سکتا۔ اسی طرح ہم اگر تسبیحات کر لیں گے، چاہے درود شریف کی ہیں یا استغفار کی ہیں، اور مراقبہ نہیں کریں گے تو دل کی کیفیت نہیں سنورے گی۔ ان تسبیحات سے یقیناً ثواب ملتا ہے، یہ بڑے عظیم اعمال ہیں، درود شریف پڑھنا یا استغفار پڑھنا، لیکن دل کی صفائی کا تعلق ذکر کے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ تو جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تب اس کا دل منور ہوگا، دل اس کا صاف ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں ذکر کثیر کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ دل کی ظلمت دور ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی لوہے کے ٹکڑے پر زنگ زیادہ لگا ہوا ہو نا تو پھر اس کے اوپر ریگ مال بھی خوب لگانا پڑتا ہے۔
ایک آدھ دفعہ ریگ مال پھیرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. انسان کا دل بھی اسی طرح گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا. تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، ریگ مال بھی خوب لگانا پڑتا ہے. عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں جو برتن زیادہ میلا ہو وہ ایک دفعہ پانی میں دھونے سے صاف نہیں ہوتا، اس کو دو دو تین تین دفعہ دھونا پڑتا ہے، بلکہ اس کو مانجنا پڑتا ہے اچھی طرح، تب جا کے برتن صاف ہوتا ہے. اسی طرح دل کے برتن کو بھی اگر ہم صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے ہم، یہ دل تو سارا داغ ہی داغ بن گیا، اس پر مرہم کہاں کہاں ہم رکھیں. ویسے انسان سوچتا ہے کہ جی میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو صاف کرنے لگتا ہے نا، سمجھ تب لگتی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ تو جب کریں گے تب پتہ چلے گا کہ دل میں کتنے داغ لگے ہیں اور کتنی جگہوں پہ زخم لگے ہیں. اب ان کو سینے کی اور صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو ذکر کی کثرت نہ ہونا ہماری رکاوٹ بنیادی ہوتی ہے. یعنی اکثر سالکین میں جو چیز کمی نظر آتی ہے نا، تعلق بھی رکھتے ہیں، عقائد بھی ٹھیک ہوتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، مگر معمولات پابندی سے نہیں کرتے ہیں تو تھوڑا کرتے ہیں، اور اس کوتاہی کی وجہ سے دل صاف نہیں ہوتا. وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع جلتی ہے دل میں وہ نہیں جل پاتی. پھر کہتے ہیں جی کہ اتنے سال گزر گئے، اور بعض تو احباب عجیب، حضرت بس میں آیا ہوں اور ارادہ تو میرا تھا کہ میں کئی مشائخ کے پاس گیا، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں. یعنی احسان بھی چڑھاتے ہیں کہ میں نے اوروں سے بیعت ہونے کی بجائے آپ سے بیعت کی ہے. تو حضرت بس میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کا دامن پکڑا ہے، بس ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، آپ ہی نے کچھ کرنا ہے. اور کئی دفعہ آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت بس میں کیا کروں، میں تو کمزور ہوں، مجھ سے تو کچھ نہیں ہونا اور معاملات بھی نہیں ہوتے، بس آپ کوئی دعا کر دیجئے، کوئی توجہ کر دیجئے تاکہ میرا کام بن جائے. یعنی شروع سے ہی نیت لے کے آتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. اور بعض اوقات آ کے کہتے ہیں حضرت وہ بیوی بھی نہیں مانتی، اس کے لیے بھی کوئی تعویذ دے دے تاکہ وہ فرما بردار ہو جائے، اور ذکر اذکار کے لیے فرصت نہیں ملتی، بس آپ ہی نے کچھ کرنا ہے، حضرت کچھ توجہ کر دیجئے. یعنی شیخ کے ذمہ کام لگاتے ہیں کہ آپ ہی کریں جو کرنا ہے. اور بعض اوقات تو آتے ہیں اور ملتے ہیں اور پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ویسے مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں مل کے آتا ہوں تو اس لیے ٹائم میرے پاس کم ہے، بس آپ ہی کوئی توجہ کر دے اور مجھے جلدی واپس جانا ہے. اب اگر محنت کرنے والوں کا یہ حال ہو کہ جلدی واپس جانا ہے تو بتائیں پھر دل کی صفائی کیسے ہوگی. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بیماریوں کو صحیح بیماری ہی نہیں سمجھتے، اس کے گھمبیر پن کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بری بیماری ہے، مہلک بیماری ہے، اور ہمیں اس سے نجات پا کے رہنا ہے. تو ذکر کی کثرت کریں گے تو دل منور ہوگا اور اللہ تعالیٰ دل کو نرم کر دیں گے. ذکر کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. جتنا ذکر زیادہ کریں گے اتنا ذات کی محبت زیادہ آئے گی. یہ اصول یاد رکھیں کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کسی چیز کا زیادہ ذکر شروع کر دیں، آپ کے دل میں اس کی محبت آنی شروع ہو جائے گی. ابھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آئس کریم کا تذکرہ شروع کر دے، ونیلا فلیور ایسی ہوتی ہے، فلاں ایسی، تو تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے نوجوانوں کا دل چاہے گا کہ ہم یہ فلیور کی آئس کریم کھا ہی لیتے. تو تذکرے سے محبت آتی ہے. یہ شریعت کا حسن ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اپنے میاں کے سامنے کسی غیر عورت کا تذکرہ مت کرے. کیوں؟ کہ تذکرہ کرنے سے دل کے اندر تعلق جڑ جاتا ہے.
یہ حسن ہے شریعت کا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور دل ہمارا اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے گا. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب تمثیل لکھی ہے. ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن پاک میں آیت ہے کہ اس نے اپنے امراء سے جب مشورہ کیا تھا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا خط آیا ہے تو اب اس کے جواب میں کیا کروں، تو سب نے کہا تھا کہ جو آپ قدم اٹھائیں گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی قریہ میں بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، وہ اس میں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور دنیا اور جو لوگ اس کے اندر معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. یہ تو ظاہری معنی ہیں اس آیت کے. تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب تمثیل ہے. اگر ہم بستی سے مراد دل کی بستی لے لیں اور مالک الملک کا نام لے لیں ملوک سے مراد، تو ترجمہ پھر یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ تعالی کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوہا، وہ انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل کو بھر دیتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ ہی کی یاد ہے. اللہ نے پیدا جو کیا عبادت کے لیے، تو عبادت کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے. تو اصل مقصود اللہ کی یاد ہے، اسی سے یہ دنیا قائم ہے. اور دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، جو بھی زندہ چیز ہے وہ ذکر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. ہمیں ایک مرتبہ اس کا تجربہ بھی ہوا. امریکہ میں ایک ایسی ریاست میں جانے کا موقع ملا جہاں کوئی 15-20 پاکستانی ڈاکٹر ایک ہی جگہ رہتے تھے. تو ایک ہفتہ ان کے یہاں قیام تھا. ان میں سے ایک صاحب جو تھے وہ دل کے اسپیشلسٹ تھے. قدرتاً انہی کے یہاں قیام تھا. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ہماری روحانی بیماریوں کا علاج تو ہمیں بتا دیا، اب میں آپ کو صبح ہاسپٹل لے جاؤں گا اور آپ کے دل کو میں چیک کروں گا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. چنانچہ وقت تھا، ہم اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے گئے. انہوں نے ہمیں جا کے وہاں ایک کمرے میں مشین کے آگے لٹا لیا اور دل کو چیک کرنا شروع کیا. ایکو کارڈیوگرام اس کو کہتے ہیں. وہ دل کی تصویر آ جاتی ہے اور دل کی رگوں میں کیسے خون جا رہا ہے اور آ رہا ہے اس کی پوری تفصیل اس کے اندر ہوتی ہے. جب انہوں نے اسکرین پہ دکھایا تو مجھے کہنے لگے دیکھیں یہاں سے خون جا رہا ہے اور یہاں سے خون آ رہا ہے اور اتنی مقدار سے جا رہا ہے اور آپ کی شریانیں اس وقت ٹھیک ہے اور 80% کام کر رہی ہیں 100 کی بجائے. تو اس عمر میں 80% بہت اچھی چیز تھی. کہنے لگے جی میں بہت مطمئن ہوں آپ کے دل کی کیفیت سے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو آپ کے دل کی آواز سناؤں. کیا سنائیں؟ تو انہوں نے ایک بٹن آن کیا. جیسے ہی بٹن آن کیا تو آواز آنے لگ گئی جیسے دل جو ہے وہ خون کو پمپ کر رہا ہے. وہ کہنے لگا جی کہ ہماری میڈیکل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو لب ڈب کی آواز آتی ہے. لب ڈب یہ آواز آتی ہے. اس کو ہم نے بھی سنا لیکن قدرتاً میرا ذہن دوسری طرف گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل وجہ یہ تھی کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ دل کی آواز کو سنتے ہیں تو ان کو لب ڈب نظر آتا ہے. آپ ذرا غور کریں، مجھے تو یہ کچھ اور آواز نظر آتی ہے. تو وہ غور سے مجھے دیکھ لگے حضرت کون سی آواز؟ میں نے کہا یہ تو دل لب ڈب نہیں کر رہا، یہ تو رب 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 کر رہا ہے. جب اس کو یہ کہا تو وہ بڑے حیران ہوئے. پھر کہنے لگے اچھا اس کو دیکھتے ہیں. پھر انہوں نے غور سے اس کو دیکھا
اور پھر کہنے لگے حضرت رب رب کی آواز بالکل اس کے زیادہ قریب ہے. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ واقعی انسان کا دل جو خون پمپ کر رہا ہوتا ہے وہ آواز رب رب کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. میں نے کہا آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگر ہر زیرو کا دل جو خون پمپ کرتا ہے اس کی آواز رب رب پکار رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیرو دنیا کے اندر ہیں سب کے جسم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. تو واقعی بات ایسی ہے کہ ہمارا جسم اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، باقی ہم خود اللہ کا ذکر کریں تو پھر کامل جسم اللہ کا ذکر کرے گا، ورنہ آدھا تو کر ہی رہا ہوتا ہے اور باقی آدھا غافل ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس کے اثرات ہمارے دلوں پر مرتب ہوں. چنانچہ انسان کا یہ جو ذکر ہے یہ انسان کے لیے جان کی مانند ہے، روحانی جان کی مانند ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور اس کی جو ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی مانند ہے. یعنی ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا شخص وہ مردہ کی مانند ہے. تو یہ روحانی زندہ اور روحانی مردہ ہے گویا. دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ذکر کرنے والا انسان زندہ کی مانند اور ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ کی مانند ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بہت پیاری مثال سے بات سمجھائی کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں، اگر اس وقت درمیان میں ایک بالکل سرسبز درخت ہو تو وہ کتنا حسین اور اچھا لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاکر اللہ فی الغافلین کالذی یقاتل عن الفارین، کہ اللہ کا ذکر کرنے والا غافلین میں بیٹھ کر وہ ایسے ہے جیسے کہ فرار ہونے والوں سے قتال کرنے والا شخص ہوتا ہے. وذاکر اللہ فی الغافلین کالشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر الذی تحاط ورقۃ من الصریب، جیسے خزاں کے موسم میں بے برگ و بار درختوں کے درمیان سرسبز درخت ہوتا ہے، اس طرح غافل لوگوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرنے والا انسان اللہ کی نظر میں یوں حسین اور اچھا معلوم ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی السلام نے ارشاد فرمایا، صحابی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما صید سید ولا عضدت عظات ولا قطعت وشیجت الا بقلت التسبیح. کوئی شکار یعنی پرندہ شکار نہیں ہوتا اور کوئی ٹہنی نہیں ٹوٹتی مگر یہ کہ تسبیح کی قلت کی وجہ سے، یعنی وہ تسبیح جب کم کرتے ہیں پھر شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کی شان دیکھیے کہ پرندے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس وقت تک کوئی ان کو شکار نہیں کر سکتا. جب ذکر میں کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کو گویا موت دے دی جاتی ہے. ابو الدرداء اللہ میں روایت کرتے ہیں ما اخذ طائر ولا حوت الا بتضییع التسبیح، کوئی پرندہ نہیں پکڑا جاتا، کوئی مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر جب وہ تسبیح کو ضائع کرتی ہے، یعنی اللہ کا ذکر کم کرتی ہے، اس وقت اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں آجال البہائم کلھا وخشاش الارض فی التسبیح، کہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں اس کا تعلق ان کی تسبیح کے ساتھ ہے، اور جو زمین کے کیڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کا تعلق بھی زندگی کا ان کی تسبیح کے ساتھ ہے. اگر وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں تو زندگی لمبی رہتی ہے، جب ذکر میں کمی کرتے ہیں فَإِذَا انْقَضَى تَسْبِيحُهَا قَبَضَ اللَّهُ أَرْوَاحُهَا، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی روحوں کو قبض کروا دیتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں یزید بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے فرمایا
لا یصاب شیء من الطیر والحیتان الا بما یضیع من تسبیح اللہ، کہ جب کوئی پرندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کم کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، پھر اس پرندے کا شکار کیا جاتا ہے، یا مچھلی ضائع کر دیتی ہے تب مچھلی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ کی مانند ہے۔ اسی لیے یہ پوری کائنات، اس میں جب تک اللہ رب العزت کا نام رہے گا یہ کائنات اس وقت تک سلامت رہے گی، اور جب یہ اللہ کا نام سے محروم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں۔ اتنی بڑی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کو سنو کہ وہ میرا نام لے رہا ہے تو اس نام کو سننے کے بعد سور کو پھونکنے میں 40 سال کی تاخیر کر دینا۔ تو ایک دفعہ اللہ کا نام لینا قیامت جیسی مصیبت کو اگر 40 سال ٹال دیتا ہے تو جو بندہ روزانہ ہر وقت اللہ کا نام لے گا اللہ اس سے دنیا کی مصیبتوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے۔ آج ہم تعویذوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنائیں اور جو اذکار ہیں ان کو کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے۔ مغیر الاحوال اللہ رب العزت ہیں، وہ پھر حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص کثرت سے ذکر کرتا ہے پھر اللہ رب العزت دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں اور اس کا دل کا سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں نا ان تمام اعمال کی روح رواں وہ اللہ کی یاد ہے۔ اب دیکھیے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ شریعت نے نماز کے اندر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد ذکر کا حکم فرمایا۔ چنانچہ الذکر قبل الصلاۃ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اللہ کے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ پھر الذکر فی الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب نماز پڑھ لیں تو الذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، اور نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ اب نماز میں نماز جمعہ کی اور اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم فرمایا، نماز جمعہ کے بعد بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر جب نماز جمعہ ادا کر لی تو الذکر بعد الجمعہ فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم اور جمعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم۔ نماز کے بعد حج کا عمل لے لیجئے۔ اب حج کا عمل کتنا محتم بشان عمل ہے کہ جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی جب پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، یہ حج کرنے سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ الذکر فی الحج، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ ایام معدود ایام حج ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں۔ ایک جگہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے من طاف بالبیت سبعا لم يتکلم فیہ الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ محیت عنہ عشر سیئات وکتبت لہ عشر حسنات ورفع لہ عشر درجات، کہ جو بندہ اس طرح طواف کرے 7 چکر لگائے کہ اس میں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہے، اس کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے اندر بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، تو حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر جب انسان حج کر لے، الذکر بعد الافادۃ من عرفات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تو دیکھو اس کے بعد بھی وقوف عرفات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے، اور الذکر بعد قضاء المناسک، جو مناسک حج ہیں ان کو کرنے کے بعد بھی پھر ذکر کا حکم، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تو مناسک کرنے کے بعد بھی ذکر ہے۔ پھر الذکر عند النحر، جب قربانی کرنی ہوتی ہے حج کے دوران تو اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی، نماز کے درمیان بھی، نماز کے بعد بھی، جمعہ سے پہلے بھی، جمعہ کے بعد بھی، اور حج میں حج سے پہلے بھی اور حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی، مناسک کے بعد بھی۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں اصل میں ان کی روح رواں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم، چنانچہ جی محترم پیارے سامعین و ناظرین، امید ہے کہ حضرت اقدس پیر طریقت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا آج کا بیان آپ احباب کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ کیوں نہ آئے، اللہ کے ولیوں کی باتیں بھی دل کے اوپر ایسے اثر کرتی ہیں کہ انسان کا دل موم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حضرت کے وظائف بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس قسم کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔